اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور؟ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں ہے قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے، میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، لہجہ سمجھ میں آیا؟ یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند۔ چھوٹے بچے کو، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے، تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو، اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المؤمنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے میں اس کو کیسے کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی، کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جا میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے، یا عبادی، یا عبادی، یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من
مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی یا عبادی، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی راتیں شرابوں میں گزری، زنا میں گزری، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری۔ آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا، تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوگی، تو آگے کہتا ہے انہو، ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں، تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص فی ملکی شیئا، اور تم تو ہوئی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیاں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو، کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، تو سارا کچھ بچ جاتا، نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا،
ساس کو سبق اور سب کے کر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو۔ هذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ واہ محمد واہ محمد، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہا الرحا علیہا الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں۔ آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کردے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہی آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ 1000 سال کے گناہوں کو تیری ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس اللہ سے دوستی لگا دو، اس اللہ کو اپنا بنا دو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمہ لگایا تھا، ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمد ہی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، باہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو،
نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء۔ میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے۔ صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوض بن بوز بن قموال بن عدی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ادلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن التغا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائل بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ السلام۔ إن الله تخير القبائل فاختار العرب ثم تخير العرب فاختار مضر ثم تخير مضر فاختار قريش ثم تخير قريش فاختار هاشم ثم تخير هاشم فاختارني أنا خيركم أبا ونفسا۔ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانا سب سے آسان۔ چلو میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمد ہی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے۔ یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا دے، توبہ پکی کر۔ ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا۔ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے۔ ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة۔ میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا۔ تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستا رہے نہ رہے۔ زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو، بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال۔ یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت۔ ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، توبہ کرتے ہو سارے، نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، سامنے والے بھی، ادھر والے بھی، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا۔ اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو، اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو۔ سارا دن کمائی، سارا دن کمائی، اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو،
اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے، اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتلاتا ہوں۔ میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کروں۔ بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں۔ عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا۔ پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو عربوں میں بہت زیادہ تھا۔ ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرٍ نِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ وہ کوئی بولو تو صحیح آیا۔ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ فِيهِ الْعَيْنُ طَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَرٌ وَصَفَائِحُ۔ لیلا کا نام آیا ہے؟ یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی۔ یہ ماحول ہے۔ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے۔ میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں لا یا رسول اللہ، من الرجال من احب الناس۔ ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مردوں میں عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے۔ اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنیں گے، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنیں گے، الفت سے بنیں گے، محبت سے بنیں گے، درگزر سے بنیں گے۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے، اس کے بغیر رشتے قائم نہیں ہوں گے۔ اولاد کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہوگی تو اپنی بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے گھر بار کے لیے وقت نکالو، اور اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالو۔ اور مہینے میں 3 دن تبلیغ میں جاتے رہو۔ میں چھوٹا تبلیغی ہوں،
میں 4 مہینے چلے کی کبھی تشکیل نہیں کرتا بھائی 3 دن لگا مجھے 3 دن کے اجازہ کرتے ہو سارے لگاؤ گے نا انشاءاللہ اور اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً جا کے معافی مانگ لو معاف کر دو تو ایک فضیلت سناؤں جب میاں بیوی لڑے ہوئے آپس میں صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہزاروں سال کے بعد جب بنو امیہ کے خلیفہ ولید نے جامع مسجد دمشق بنوائی جو آج بھی کھڑی ہے اس کی یادگار ہے آج بھی کھڑی ہے تھا تو ظالم پر یادگار بڑی اچھی چھوڑ گیا یہ وہی مسجد ہے جس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے امت کی مدد کے لیے تو اس کی جب کھدائی کی جا رہی تھی بنیادوں کو کھدا گیا تو بنیادوں میں سے صندوق نکلا ایک صندوق بالکل صحیح سلامت جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں خوبصورت نوجوان چہرہ کالی داڑھی اور اس کا صرف سر اور گردن کٹی ہوئی اور اس سے خون کے قطرے تازہ ایسے رس رہے اور اوپر لکھا ہوا تھا یحییٰ بن زکریا یہ زکریا کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد بھی صحیح سلامت اس صندوق نکلا پھر اس کو اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ اسی جگہ دفن کیا گیا دھڑ پتہ نہیں کہاں تھا کہاں چلا گیا تو یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا تو وہ ذبح کر دیے گئے اور اس بات کی علامت نہیں ہے کہ شمر فتح پا گیا کربلا میں اور ابن زیاد کا لشکر کربلا میں فتح پا گیا تو اللہ سے راضی ہو گیا یہ نشانی نہیں ہے ہاں جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار گیا مر گیا یا جیتا رہا یہ کامیاب ہے وہ نیزے پہ چڑھ گیا یا سولی پہ چڑھ گیا یا تخت پہ بیٹھ گیا یا وہ انگاروں پہ لوٹ گیا آگ میں جل گیا یا شیروں سے ادھڑوا دیا گیا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا جس نے اپنے مولا کو راضی کیا ناکام وہ ہے جو اپنے نفس شیطان کا غلام ہوئے تھے روزے نہیں رکھے جاندے جی بھوک لگ دیئے روزے نہیں رکھے جاندے جی تریں لگ دیئے پیاس لگ دیئے نماز نہیں پڑھی جاندی جو ٹائم نہیں لگتا ایک طبقہ ایسا بھی دنیا میں آتا رہے گا ایک ایسا بھی آتا رہے گا جو اللہ کے لیے بھوک سہ کر بھی خوش ہوگا پیاس سہ کر بھی خوش ہوگا اللہ پہ قربان ہو کر وہ کامیابی کے نغمے گائے گا اور اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے گا ہاں بڑا بول بچو دعوت سے بچو بڑے بول سے بچو یہ اللہ کو پسند نہیں چاہے بولنے والے صحابہ ہی ہوں یمامہ کی جنگ خوفناک شکل اختیار کر گئی اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ انصار کا جھنڈا قیس بن سعد کے ہاتھ میں قیس بن سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا وہ ثابت قدم تھے لیکن مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے تو جھنڈا سالم مولا ابی حذیفہ نے اٹھایا یہ قرآن کے حافظ بھی تھے قرآن کے عالم بھی تھے ابو حذیفہ کے غلام تھے قرآن ایسا خوبصورت پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی بھی ان کے قرآن کی سن کر تعریف فرمایا کرتے تھے ایک رات حضرت عائشہ مسجد سے دیر سے آئی تو آپ نے فرمایا آج مسجد میں دیر کیوں لگا دی تو انہوں نے عرض کی سالم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ہم سب بیٹھ کے اس کا قرآن سنتی رہی تو آپ نے فرمایا سالم کو اللہ نے بڑی خوبصورت اور پیاری آواز عطا فرمائی ہے قرآن پڑھنے کے لیے یہ وہ سالم ہے کہ بدری صحابی بدر کے صحابہ انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو لوگوں نے کہا دیکھنا کہیں پیٹھ نہ پھیر جانا کہنے گے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ پیٹ پھیر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو وہ پیٹ پھیر سکتا ہے اور انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے اور آگے بڑھے ہیں اور
اوپر سے گرمی کا قہر اور اوپر سے آگ کے شعلے اور تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے، اور یہ روزے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ یہ تمہیں بتانا چاہتا تھا، یہ روزے کے ساتھ تھے۔ اس خوفناک جنگ میں جب سر کٹ رہے، جھڑ تڑپ رہے اور بدن لہو لہان ہو رہے اور ان مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، آخر یہ زخمی ہو کر گرے اور جھنڈا مہاجرین کا گر گیا، مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے۔ تو پھر مشکل موقعوں پر ہمیشہ اللہ کے نبی انصار مدینہ کو آگے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے انصاری جو ہیں مدینے والے، یہ میرے بڑے اچھے صحابہ ہیں، جب راحت ہوتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب مشقت ہوتی ہے تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نمازی بھاگ کے پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پنکھے دے ہیٹھ کھلوں، دعا کوئی نہ کھلو۔ یہ جماعتوں والے جلدی سے بستر پنکھے کے نیچے بچھاتے ہیں تو کوئی اور کہیں میری جگہ بستر نہ بچھا لے، کوئی اور بستر نہ بچھا لے، میرا بستر پنکھے کے نیچے ہونا چاہیے۔ تو میرے نبی نے کہا یہ میرے انصاری صحابہ، یہ میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں، جب مشقت ہوتی ہے تو یہ آگے ہوتے ہیں اور جب راحت ہوتی ہے تو یہ پیچھے ہوتے ہیں۔ اور مدینہ، انصار مدینہ فاتح آ گیا، کاروبار زندگی رک گیا، زراعت ٹھنڈی پڑ گئی، دین کے تقاضوں میں ایسا جکڑا، زراعت ٹھنڈی پڑ گئی اور کھیتیاں اجڑنے لگی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو 6 مہینے کی چھٹی لیں اور ایک فصل کو ٹھیک کر لیں، پھر دوبارہ جہاد کریں گے۔ جب یہ چھٹی مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں مسجد میں پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پہلے آ گیا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جو چھٹی مانگے گا ہلاک ہو جائے گا، جو چھٹی مانگے گا ہلاک ہو جائے گا۔ کوئی چھٹی نہیں، چپ کر کے اٹھ کے آ گئے، بولے نہیں کہ ہمیں چھٹی دے دو۔ پھر جب مشقت بڑھی تو آپس میں انہوں نے مل کے مشورہ کیا، چلو ایک کام تو کرو، اللہ کے نبی سے چل کے کہو کہ ہمیں پانی کا بندوبست کروا دیں کھلا، تو پھر ہمارے بچے بھی کھیتوں کو پانی لگا دیں، کیونکہ اس زمانے میں پانی لگانا کیا ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے ڈول کے ساتھ۔ وہ مضبوط مرد کا کام تھا، وہ بچوں کا کام نہیں تھا، وہ عورتوں کا کام نہیں تھا۔ تو ڈول سے پانی نکال کے سارے باغ کو پلانا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کوئی نہر، اللہ کا نبی دعا کر دے، احد پہاڑ کے پیچھے چشمے اب بھی ہیں، میں نے دیکھے، لیکن اب بہت قلیل، بہت تھوڑے۔ تو میرا گمان ہے، میں نے حدیث میں تو صراحت نہیں کوئی، لیکن میرا گمان ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ وہ کافی سارے چشمے چھوٹے، اگر یہ ابل جائیں اور یہ اچھل جائیں تو ایک نہر کی شکل بن سکتی ہے، اور اگر پانی نہر کی شکل میں باقر آ جائے تو اگر ہماری زراعت بچے بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی، ہم جہاد کریں گے، ہمارے بچے، ہماری عورتیں کھیتی باڑی کریں گے تو روٹی بھی چلتی رہے گی، دین کا کام بھی چلتا رہے گا۔ تو یہ سارے آپس میں مشورہ کر کے آئے کہ آج اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نہر کا بندوبست کروا دیں۔ تو جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے کہا آؤ بھائی آؤ، مدینے والے آ گئے، انصار آ گئے، آؤ بھائی آج جو مانگو گے ملے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے اللہ سے لے کر دوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب دوسرے کو دیکھنے لگے، ہاں بھائی منگی کری گئی، نہر منگیے کچھ اور منگیے، تو کہنے گے نہر کو دفع کرو، آج اللہ کا رسول موج میں آیا ہوا ہے، جنت مانگو۔ تو کہنے گے یا رسول اللہ سوچا تھا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب ہمارا سوال ہے آپ ہماری بخشش کی دعا کریں۔
واہ کیا خوش قسمت لوگ تھے جن کو زندگیوں میں بخشش کے پروانے مل گئے. کیسے عظیم لوگ تھے جو اپنی زندگی میں جنت کے پروانے لیے پھرتے تھے. آپ نے کہا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے. بدر والوں کو میرے رب نے کہا ہے جو مرضی کرو میں نے تمہاری بخشش کر دی. اور صلح حدیبیہ والوں کو اللہ نے کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اے میرے نبی جنہوں نے آج تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا؟ جو مرضی کرنے پہ راضی ہو گیا. پھر سارے صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا. کیا خوش نصیب لوگ تھے کوئی دنیا میں زندہ رہ کر جنت کی بشارتیں لیے ہوئے تھے. ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر للانصار. یا اللہ یہ میرے انصار یہ میرے مددگار ان کی بخشش کر دے. اگلی سنو وَلِأَبْنَاءِ الْأَنصَارِ یا اللہ ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دے. اگلی سنو وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنصَارِ یا اللہ ان کے پوتوں کی بھی بخشش کر دے. 3 نسلیں معاف. اگلی سنو وَلِأَزْوَاجِ الْأَنصَارِ یا اللہ ان کی بیویوں کو بھی بخشش کر دے. اگلی سنو وَلِمَوَالِ الْأَنصَارِ جو ان کی نوکری کریں ان کی بھی بخشش کر دے. اگلی سنو وَلِجِيرَانِ الْأَنصَارِ جو ان کے پڑوس میں آ کے آباد ہوں ان کی بھی بخشش کر دے. یہ انصار تھے. میرے بعد تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا اور تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا. تمہاری حق تلفی ہوگی تھوڑی نہیں ہوگی بہت زیادہ ہوگی. ستجدون احرقا شدیدتا علیکم من بعدی میرے بعد تمہارے اوپر بہت بڑی آفت آئے گی اور تمہارا حق تم سے چھین جائے گا اور بہت بڑی تم پہ زیادتی ہوگی. ما انتم صانعون تو تم کیا کرو گے کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. تو میرے نبی نے فرمایا افلا ادلکم بافضل من ذلکم میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز نہ بتاؤں میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز نہ بتاؤں. کجی یا رسول اللہ اصبروا حتی تلقونی علی الحوض تم صبر کر جانا اپنے حق چھوڑ دینا تلوار نہ اٹھانا سہ جانا پی جانا. قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا میں اللہ سے سارے پورے کروا دوں گا. میرا وعدہ ہے میں اللہ سے دلواؤں گا جو تمہیں کمیاں آئیں میں اللہ سے دلواؤں گا. اور سنو یہ وعدہ ہے تو انصار کے ساتھ لیکن قیامت تک جو اپنے حق پہ صبر کر جائے گا اور جنگ چھوڑ دے گا اور لڑائی چھوڑ دے گا اور جھگڑا چھوڑ دے گا اور چپ کر کے پیچھے ہٹ جائے گا اور صبر سے بیٹھ جائے گا قیامت کا دن یہ بھی انصار کے ساتھ ہوگا. اور میرا نبی اس کو بھی سارے حق اپنے اللہ سے پورے کروا کر دیتا. یہ صرف انصار کے ساتھ وعدہ نہیں ہے ہر اس کے ساتھ وعدہ بن گیا
जिसने हुकूक की जंग छोड़ दी, भाई भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, कौम कौम के दुश्मन, बरादरी बरादरी के दुश्मन, टूटे वकील, झूठे जज, छोटे गवाह, डरो उस दिन से जब अल्लाह कहेगा मुजरिमों आज अलग हो जाओ। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? क्या हो सकता है? या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? क्या हो सकता है? या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? क्या नहीं, मेरा उम्मती होगा तो झूठ नहीं बोलेगा। आपने फरमाया मेरा उम्मती हर ऐब गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोलेगा और कभी धोखा नहीं देगा। धोखा देने वाला और झूठ